السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام صحت اور سلامتی، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع۔ صحت اور سلامتی کی جو سیریز ہماری چل رہی ہے، اس میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو شروع سے صحت کی جو ڈیفینیشن بتائی اور سلامتی کا جو پرسپیکٹو بتایا، اس میں ہم نے بہت ساری جسمانی طور پر بیماریاں، جس میں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، تھیلیسیمیا، مائنر، میجر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روحانی بیماریاں، ڈپریشن، سائیکولوجیکل پرابلمز، ان ساروں کے اوپر بات کی ہے۔ اور بات کرتے 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 ہم الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو جسمانی صحت ہے اور جسمانی اور روحانی صحت ہے، یا ہماری جو جذبات کی صحت ہے، یا ہماری جو اخلاق کی صحت ہے، یہ آخر کار ہمیں اللہ کے ہاں بھی سلامتی والا بنا دے، اور وہاں جا کر بھی ہم اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ ہوں۔ اس پروگرام کے میرے دونوں رخ کے ساتھ اور دونوں پرسپیکٹیو میں، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے میں نے کوشش کی ہے ہر طرح سے بات کروں۔ آج جس پروگرام کو صحت اور سلامتی کے ساتھ، یعنی جس ٹاپک کو ریلیٹ کرنے کا میرا دل ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے، مثال کے طور پر جو بھی کچھ ہے، اس کے اندر ہم کس طرح سے صحت اور سلامتی کی طرف اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، کیسے وہ چیز ہمارے لیے حفاظت کا ذمہ بن سکتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ چاہے صحت کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، دنیا کی کسی بھی ایسی صورت میں، دنیا کی چیز مٹیریل کی صورت میں جو کہ ہمیں نظر آتی ہے یا ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہیں یا اس میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں وہ ایک فارمولہ پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، تو بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر اس کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ دوائی کھانی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پرہیز بھی کرنا ہے۔ اب جب وہ یہ مشورہ دیتا ہے تو ہم اس کے مشورے پر ادھورا عمل کریں کہ صرف دوائی کھائیں اور پرہیز نہ کریں، یا صرف پرہیز کریں اور دوائی نہ کھائیں، تو شاید بیماری کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ہم نیکسٹ ٹائم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ہمیں جب یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے تو نسخے پر پورا عمل ہی نہیں کیا، یعنی دوائی آپ نے کھائی ہے لیکن آپ نے پرہیز نہیں کیا، تو کیسے آپ ٹھیک ہو سکتے تھے، تو پھر اعتراض ڈاکٹر پہ نہیں ہوگا، پھر اعتراض ہمارے اپنے اوپر ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو احکامات، ایک تو احکامات کی صورت میں حکم دیا کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اور دوسرا ان نعمتوں کی حفاظت کرنے کے لیے پرہیز کیا کرنا ہے۔ ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، یعنی وہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور دوسرا جو ہے کہ ہم پرہیز کیا کریں گے، وہ ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا کر دوں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، یعنی یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جہاں پر آغاز کیا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو نعمت جب اللہ نے ہمیں دی تو اس کا استعمال ہم ایسا کریں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ شکر کے لیے 3 طرح سے نعمت کا شکر آتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ نعمت کا شکر ہم زبان سے کریں، دوسرا اس طرح سے ہوتا ہے کہ نعمت کے شکر کے لیے ہم دل سے بھی اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاں پوری طرح سے راضی ہوں، اور تیسرا عمل سے، مطلب جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ اس میں انسان اگر دیکھے تو سب سے پہلی چیز جو اس کے اپنے آپ کے اندر آتی ہے وہ اپنا جسم ہے۔ جسم کے سارے جو حصے ہیں، جیسے ناک، کان، زبان، دل، یعنی آرگن، سارے کے سارے اللہ کی نعمت ہیں۔ اب یہ پوری صحت، اب ایک انسان کو جب بخار ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو بخار اصل میں اندر کے کسی انفیکشن کا ایک سائن ہوتا ہے جو ہمیں گرمائش کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آندوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے ہمارے گلے میں ہو، ٹونسلز میں ہو، یا ہمارے آرگن کسی اور آرگن میں ہو جہاں پر وہ سوزش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نظر ایسے آتا ہے کہ ہمارا پورا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک نعمت بھی اگر اللہ کی اندر سے جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح کام نہ کرے تو پوری کا پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم اس آنکھ کا استعمال ویسا نہ کریں جیسا کہ اللہ چاہتا ہے، تو پھر نعمت کا شکر نہیں ہے، کیونکہ نعمت کا شکر تب ادا ہوتا ہے جب نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ 100 دفعہ ہم کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے نگاہ سے نظر آتا ہے،
اور ہم دل سے بھی اس کا اظہار کریں، لیکن عمل سے آنکھ ہر وہ کام کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو یہ شکر کے خلاف بات ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آنکھ کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ یہ باتیں میں بہت دفعہ بہت سارے پرسپیکٹیو میں بات کر چکی ہوں، لیکن اس بار میں اس کو بالکل ایک نئے پرسپیکٹیو میں بات کری ہوں کہ آنکھ کی اصل صحت کیا ہے۔ ایک تو وہ دیکھے، اور دوسرا وہ دیکھے جو اللہ کی مرضی کا ہو، تاکہ قیامت کے دن بھی یہ آنکھ محفوظ رہے جہنم کی آگ سے۔ اگر آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ ہر حرام چیز دیکھتی ہے۔ اگر آنکھ نگاہ سے وہ دیکھتی ہے جو اللہ نے حرام کر رکھا ہے، تو کیا آنکھ کی سلامتی قیامت کے دن ہوگی؟ دنیا میں ایک صحت مند آنکھ اگر جسمانی طور پر صحت مند رہی، لیکن اس آنکھ نے اللہ کی نافرمانی کے سارے کام کیے، تو کیا اس آنکھ کی سلامتی قیامت کے دن ہوگی؟ تو صحت اور سلامتی کے لیے آنکھ، جسمانی طور پر بھی آنکھ ہو، اندر سے آپٹک نرو کام بھی کرتی ہو، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس نعمت کا شکر ادا کر کے ہم اس آنکھ کو جب استعمال کریں تو قیامت کے دن بھی یہ آنکھ محفوظ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ اس آنکھ کو کہیں پر بھی، آنکھ سے ہم دیکھیں، میں آپ لوگوں کو صرف ایک سوچ دے سکتی ہوں، عمل ہر ایک نے خود کرنا ہے۔ آنکھ سے اگر ہم حرام چیزیں دیکھتے ہیں، آنکھ سے اگر ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں جب گلیوں میں کھڑے ہو کر اگر لڑکے آنکھوں کے اشارے لڑکیوں کو کریں یا لڑکیاں آنکھوں کے اشارے لڑکوں کو کریں، تو آنکھ کا استعمال صحت مند ہوگا؟ کیا ایسی آنکھ اللہ کے ہاں سلامتی پائے گی؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ کبھی بھی آنکھ اللہ کے ہاں سلامتی نہیں پا سکے گی اگر اس آنکھ سے دوسروں کو تنگ کیا، اشارہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سب نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر انٹر ہو، یعنی گھر کے باہر سے اسے نوک کرو، تو گھر کے دروازے سے پیچھے ہو کے کھڑے ہو، تمہاری آنکھ اندر جھانکے نہ۔ اگر آنکھ نے پہلے اندر دیکھ لیا تو سمجھو تم اندر آ گئے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز اور اس تمیز کے خلاف کہا، اور پھر فرمایا کہ اگر اندر سے کوئی اس آنکھ میں پتھر مار دے یا تیر مار دے تو وہ جائز ہوگا۔ یعنی اس آنکھ نے اندر جھانکا کیوں؟ تو ہم ذرا غور کریں کہ ہم اپنی آنکھوں سے آج کیا کیا جھانک رہے ہیں، کن کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان آنکھوں کو دنیا میں کسی کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں دیکھنا، جھانکنا نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ ان آنکھوں سے آج ہم اپنے میڈیا پہ بیٹھ کر، اپنی تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے فیس بک پہ بیٹھ کر، اپنے اس طرح کی تمام چیزوں کے اوپر بیٹھ کر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ آنکھ کی سلامتی کا باعث بن سکیں گی؟ کیا یہ آنکھ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا ہم کر رہے ہیں؟ اور کبھی ان لوگوں کو جا کر ملیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو پتہ چلے گا اس کی قدر کا کہ یہ آنکھیں کیا نعمت ہوتی ہیں۔ آنکھ کی نعمت کو اللہ نے جو دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے سے مراد کیا ہے کہ آنکھوں کا استعمال ویسے ہی کریں جیسا اللہ چاہتا ہے، اور ان کاموں سے بچیں جس سے ان آنکھوں کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی قیامت کے دن۔ اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ کان کا شکر ادا کیا جائے، تو کان کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ کان کا شکر بھی کیسے ادا کیا جائے گا کہ کان کے لیے ہم الحمدللہ تو کہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں سنائی دیتا ہے، لیکن سننے کی چیزیں جو سنائی دینی چاہیے وہ ہم کیا سنتے ہیں؟ اگر ہمارے کان صرف جھوٹ سنتے ہیں، اگر ہمارے کان صرف غیبت سنتے ہیں، اگر ہمارے کان صرف جو ہیں دھوکہ دہی کی باتیں سنتے ہیں، اگر ہمارے کان صرف گالیاں سنتے ہیں، اگر ہمارے کانوں سے صرف ہم ان کے ایسی تمام حرام چیزیں جس کو ہم آج حلال کہہ کر جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم میوزک سنتے ہیں، ہم کان سے فلمیں اور دو ایسے لوگوں کے درمیان جو تعلق نہیں ہے اور حرام باتیں سنتے ہیں، تو کیا یہ کانوں کا حق نعمت کی صورت میں، شکر کی صورت میں ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو اب اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے مراد تو یہی ہے کہ کانوں کا استعمال ویسا ہی کیا جائے جیسا اللہ چاہتا ہے، جس کی یہ دین ہے، جس نے ہمیں یہ عطا کیے ہیں۔ آپ کبھی ڈیف اینڈ ڈمب اسکولس میں جائیں نا، اور ان بچوں کو دیکھیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جن کو سنائی نہیں دیتا۔ جو بچے سن نہیں سکتے وہ کبھی بول بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھا جائے تو یہ سننے کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت سے پوری طرح سے ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہے، ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے۔ اگر سنا ہی نہیں کبھی تو بولیں گے کیا؟ لیکن آج ہم اپنے کانوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ان نعمتوں کا شکر کیا ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ نے جو زبان دی ہے، یہ زبان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔
زبان ہے تو ہم ایک دوسرے کو اپنی ضرورت بتاتے ہیں، زبان ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرتے ہیں، زبان ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اچھی بات کر کے امر بالمعروف کر کے نیکی کما سکتے ہیں، زبان ہے تو ہم دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، زبان ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کر کے نمازوں میں اور پھر ہم اذان دے سکتے ہیں، زبان ہے تو ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس زبان کی نعمت کا شکر کیا تھا کہ ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے، لیکن آج یہ زبان کن کاموں پہ استعمال ہوتی ہے؟ یہ زبان جب جھوٹ بولتی ہے، یہ زبان جب گناہ کے کام کرتی ہے یا بلواتی ہے، یہ زبان جب دوسروں کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی اور فساد کرتی ہے، یہ زبان جب گناہوں میں اور گالیوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ زبان جب لوگوں کی غیبت کرتی ہے، یہ زبان جب لوگوں پر بہتان تراشی کرتی ہے، یہ زبان جب دوسروں کے سامنے تکبر بولتی ہے، تو یہ زبان کیا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سلامتی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے طریقہ صرف شکر بتایا ہے، اور شکر کے ساتھ جب تم زندگی گزارو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو کیا آج ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ کون، جتنے بھی لوگ میرا پروگرام سن رہے ہیں الحمدللہ ان کے کان ہیں، ان کی زبان ہے، ان کی آنکھیں ہیں، لیکن یہ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم ان اعضاء کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کے سامنے پوری طرح سے اپنے آپ کو جھکا چکے ہیں، ان کا استعمال ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلے جائیے، یہ تو میں نے آپ کے ساتھ صرف کچھ، اگر میں اس میں مزید اگر میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ بھی ان چیزوں کو شامل کرتی جاؤں، مثال کے طور پر جب ایک انسان صحیح سوچتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، یا وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دیتا ہے، تو ایسے انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں، ایسے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک قوت اور انرجی پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ سارا حق جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے باقی وہ تمام آرگنز جن کو ہم نہیں سمجھتے کہ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ خود بخود صحت مند اور بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ناشکرہ پن کرتے ہیں اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جب ہم نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ اور فریب دیتے ہیں، تو ہم خود بھی گناہ کے ریگریٹ کی وجہ سے اندر سے وہ تمام آرگنز باقی کے جو ہمارے اپنے والنٹیریلی کنٹرول میں نہیں ہیں، جو ہمارے خود کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ ہمارے بہت سارے اور اعمال کے جو ہے وہ سر نگوں ہوتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر سے جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، جو ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے، ایک تو کہتے ہیں نا کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے پھیپھڑوں کا، لیکن سگریٹ بہت کچھ اور بھی کرتا ہے۔ جو نکوٹین اندر جاتی ہے وہ معدے کا السر کرتی ہے، خون کی الٹی کروا دیتی ہے۔ اب دیکھیں پینے کو تو سگریٹ پی رہے تھے، لیکن اندر سارے آرگنز کو ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف مصیبت میں ڈال دیا، ان کو بھی ہم نے صحت سے بیماری کی طرف ڈال دیا۔ ہمارا ایک عمل جو ہم نے اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان اور ناک کے ذریعے سے کیا تھا، لیکن ہمارا پورے کا پورا نظام جو ہے اس سے افیکٹ ہو گیا، ہمارا پورے کا پورا ریسپریٹری سسٹم، تنفس نظام جو ہے وہ سے افیکٹ ہو گیا۔ اور کل کو جب ہمیں اس اپنی ہی حرکت کی وجہ سے کوئی بیماری لگتی ہے اور وہ موت میں مبتلا کر جاتی ہے، تو کیا ہم نے ایسی موت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے حاصل کی؟ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں کہ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی حرکت ایسی نہ کریں، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے اعضاء کو تکلیف میں ڈالے، اور ہمارا ایک عضو جب ایسی حرکت کرتا ہے تو باقی سارا بھی جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے انفیکشن ہوا تو بخار ہوئے بغیر نہیں رہے گا، بالکل اسی طرح سے ہم ایک غلط حرکت کرتے ہیں۔ شراب پینے والے کے بارے میں کبھی سوچئے، مجھے جتنا شراب پینے والوں پر ترس آتا ہے اور جتنا دکھ ہوتا ہے، یقین مانیں کہ شراب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے، یعنی لیلۃ القدر جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اس رات کو جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جب جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اس رات کو سارے لوگوں کو جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام اور کلمے کے اوپر جن کی زندگی ہوتی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو شراب پیتا ہے۔ 4 لوگوں میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو شراب پیتا ہوگا۔ تو آخرت کی سلامتی، دنیا میں تو یہ تھوڑا سا نشہ لے کر وقتی طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی خوشی حاصل کر لی، لیکن دنیا میں بھی اس کے اندر کیا ہوگا، سارے کا سارا، یعنی اس کا جگر متاثر ہونا شروع ہو جائے گا، اور جگر جسم کی تمام سرگرمیوں کی فیکٹری ہے۔ اب اس فیکٹری کے اندر جب خرابی آنا شروع ہوتی ہے تو پورے کے پورے نظام میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی چیزیں انسان کے اندر جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں تو انسان دنیا میں بھی ان بیماریوں میں رسوا ہوتا ہے، اور پھر ایسا انسان جب موت
موت اس کو آتی ہے اور موت کے بعد جب وہ اس دنیا میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو اس جہنم جیسے کاموں سے بچائیں. دنیا میں بھی صحت متاثر ہوگی ان کی اور آخرت میں بھی ان کی سلامتی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. اب یہ الکوہلک ہیپاٹائٹس جو ہوتا ہے، یعنی ایک تو آپ نے ہیپاٹائٹس سنا ہوگا نا، بی اور سی، لیکن آپ دیکھیں کہ جو الکوہل یعنی جو شراب پیتے ہیں ان کو بھی ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، اور ان کے بھی بالکل وہی حالات ہوتے ہیں جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کے آخری حالت میں مریضوں کے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی، اور پھر انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، اس کی ٹیسٹ، اس کا کھانے پینا سب متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ شراب جیسی لت جن لوگوں کو بھی ہے وہ یہ ضرور سوچیں کہ دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام. تو ایسے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر سے مراد یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ ہڈن بات بتا دی کہ شراب پی رہے ہیں لیکن اندر کتنے آرگنز ہیں جن کو ہم متاثر کر رہے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں صرف آپ کو اس ٹائم کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر، اگر میں آپ کی سوچ کو اجاگر کر دوں اور آپ کو یہ خیال آپ کے دل میں آ جائے اور آپ اس کے ذریعے کوئی فیصلہ اچھا کر لیں تو یہ میرا بھی کام ہو گیا. تو اور سمجھیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا فائدہ کرتے جائیں. لیکن ہر وہ بات جو ہم ایسی کہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تو یہ شکر کی بہترین فارم ہے. ٹھیک ہے، یعنی شکر ایک تو الحمدللہ کہنا ہے. شکر کیا ہے کہ زبان کو ہم اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک دفعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اگر انسان اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں وہ کچھ کام ایسے کرے جو کہ ہماری روٹین میں شامل نہیں ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم اللہ کی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہیں. جب ہم کسی بھی انسان کو جو ہم سے اچھا بھلے کا کام کرے اسے ہم جزاک اللہ خیر کہیں. جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں. اور جب ہم کوئی اچھی تعریف کی چیز اللہ کی طرف سے دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں. آپ دیکھیں کہ یہ والی کلمات بھی اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین کی زندگی میں بولنا شروع کر دیں نا آہستہ آہستہ کر کے، ہم تو ان سارے لفظوں کو بھی بدل چکے، ریپلیس کر چکے. تھینکس، تھینک یو، یہ ریپلیس کر دیا نا. حالانکہ جب ہم کسی کو جزاک اللہ خیر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہترین بدلہ خیر کا عطا کرے، بھلائی عطا کرے. یہ دعا زیادہ بہتر ہے یا تھینکس میں کیا چیز ہوتی ہے ویسے؟ ایک کلمہ شکریہ اپنی طرف سے ادا کریں نا. لیکن جزاک اللہ خیر میں تو ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے مجھ سے بھی جو تو نے میرے ساتھ کیا اس سے بھی بڑھ کر تجھے عطا کرے، اس بھلائی کا خیر تمہیں بدلے میں دے. تو یہ دعائیں ہم بھول گئے. اصل میں شیطان نے ہمیں، میں یہ نہیں کہتی، دیکھیے بات یہ نہ کہیے گا کہ جی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہاں پر یہ والی کلمات اور ریگارڈز اور یہ سب کچھ بولنا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا نہ دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی سب سے پہلے مجھے خود کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب میری زبان سے جزاک اللہ نکلتا ہے، میرے اللہ کا نام نکلتا ہے، تو میرے اللہ کو جب میں یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے. تو کتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے نا بندے کو اللہ کا ذکر کر کے. ایک تو وہ ذکر ہے نا کہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تنہائی میں پڑھیں، ایک وہ ذکر ہے جو ہم لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ یاد دلا دیتے ہیں. یہ ماشاء اللہ کہنا، یہ جزاک اللہ کہنا، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے. یہ اصل میں ایک انسان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہر جگہ پر اپنا رب یاد آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے، یا میں پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان جب یہ کلمات بولنا شروع کر دے گا تو اس کی زبان سے، تو اس کے الفاظ کا یہ چناؤ جو ہے اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے، اس کو اللہ کا بندہ بتا دیتا ہے، اس کی محبت اللہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے، اور آٹومیٹکلی ہماری ساری نعمتوں کی سلامتی اور حفاظت کا باعث بن جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا بھی تو شکر میں ہی آتا ہے. آپ کو بتائیے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں یا ہم رات کو سوتے ہیں، آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم کے لیے عافیت مانگتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی خطبہ ہوگا جس میں اپنی عافیت کی دعا نہ کی ہو. اور عافیت کی دعائیں ہمیں بھی سکھا دی. چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہم عافینی فی بدنی فی سمعی فی بصری، یہ ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہم عافینی فی بدنی فی سمعی والبصری، یہ ساری دعائیں ہم اگر یاد کر لیں تو یہ وہ نعمتوں کو اپنی حفاظت میں لانے کا ذریعہ بن جائیں گی. ان کو پروٹیکشن اور بیریئر مل جائیں گے. اللہ ہمارے جسم کو عافیت میں رکھ، اللہ ہمارے بدن کو، ہماری آنکھوں کو، اللہ ہمارے کانوں کو عافیت میں رکھ. یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں.
اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ صبح اور شام جب ہم پڑھیں تو ہماری عافیت اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ پڑھنا بھول گئے اور کہتے ہیں اس دن مجھے فالج ہو گیا تو میں نے سوچا کہ آج میں نے صبح وہ دعا نہیں پڑھی تھی. یہ تھے وہ صحابہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ذرا سی بھی کوشش شروع کی ہے؟ اور اتنی آسان، نہ کوئی فیس دینی پڑتی ہے، نہ کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ کہیں جا کر اسکول میں خرچے کرنے پڑتے ہیں، اور آسانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صبح سے 7-8 منٹ لگتے ہیں یہ ساری دعائیں پڑھنے میں، اور شام کو 7-8 منٹ لگتے ہیں، اور اتنے سے منٹوں میں ہم اپنے پورے جسم اور اپنے مال اور اپنی جان کی اللہ سے عافیت مانگ لیتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات ہے؟ اس کو کر لینا کوئی مشکل کام ہے؟ تو یہ وہ شکر ہے جس کو کرنے کا ہمیں کہا گیا، ہمیں سکھایا گیا. یہ اذکار یاد کریں، صبح کو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، رات کو بھی. ایک دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا 10 دفعہ صبح پڑھیں، 10 دفعہ رات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اسلحے کے ساتھ فرشتوں کو ہمارے اوپر جو ہے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے. پھر دیکھیں کون ہمیں نقصان دے سکتا ہے. یہ وہ شکر ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہم کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کو ویسے استعمال کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، اور پھر ان کو حفاظت میں لانے کے لیے وہ دعائیں پڑھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں. کیونکہ دعا وہ بہترین ہتھیار ہے جو انسان کو مصیبت سے بچا سکتا ہے، مشکل سے بچا سکتا ہے. وہ مصیبت چاہے بیماری کی صورت میں ہو، وہ مصیبت چاہے کوئی دنیاوی اور فائنینشیل تکلیف کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے بچانے والا ہے. اور پھر آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اور بڑی نعمت ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ اولاد ہے. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج اولادیں والدین کے لیے ذہنی سکون کی بجائے اذیت کا شکار ہو چکی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، جب اولاد ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم بہت سارے اوروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ دینے والی ذات صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہر ذرے سے لے کر کمال تک پہنچانے والا رب ہے. وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور ہم شکریہ مزاروں والوں کا ادا کرتے ہیں، ہم شکریہ بہت سارے اور بزرگوں کا ادا کرتے ہیں، اور اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. جب ہم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں تو وہ اولاد ہماری شکر گزار کیسے بنے گی، وہ ہماری فرما بردار کیسے بنے گی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں، دیا تو اللہ نے تھا، اب ذمہ داری کیا تھی کہ نعمت کا شکر اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح اس نے دی ہے، اسی طرح اس کو استعمال کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو حفاظت کی جائے، پروٹیکشن کی جائے. جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پالنے کا حکم دیا، جس طرح انہوں نے اسلام کو آگے پھیلانے کا حکم دیا، ہم نے وہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا. تو اولاد کیسے ہماری شکر گزار ہوگی؟ اولاد کیسے اللہ کی شکر گزار بنے گی؟ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ذہنی سکون کا باعث بنے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اولاد کو بھی اللہ سے جوڑ دیں. کیونکہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی رکھتا ہے وہ دنیا میں کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا. اور ماں باپ تو پھر بہت اونچی بات ہو جاتی ہے. والدین کے معاملے میں تو تقوی اور اللہ کا جو ہم پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت جگہ پر قرآن میں یہی حکم آتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. کیسے وہ اولاد جو تقوی والی اولاد ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والی اولاد ہو، وہ والدین کے لیے اذیت اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے؟ یہ ہو نہیں سکتا. چونکہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو اس شکر کے ساتھ جب نہیں گزارتے، اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم اپنا کام پوری دیانتداری سے کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. مجھے پوری سچائی سے اپنے عمل کو اللہ کے لیے سچا کرنا ہے، مجھے پورے سچائی سے اپنی اولاد کی تربیت کو اس طرح کرنا ہے. اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنے عمل بن جائیں گے، کم از کم میری ذمہ داری نہیں رہے گی. ٹھیک ہے؟ یہ بات نہیں سوچنی ہے کہ بھئی ہم نے تو پوری ایفرٹ کر لی، سمجھا دیا، سکھا دیا، کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن جب ہم نے اپنا رول ادا کر دیا تو اللہ کل کو ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، پھر وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس نعمت کا بھی شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا اسی طرح سے اس کو آگے بڑھائیں. کیونکہ بتائیں ہم اولاد کے معاملے میں شاید بہت جذباتی ہوتے ہیں، اور بچے ہمیشہ اپنے بچے ہی لگتے ہیں. آپ دیکھیں حیا کے معاملے میں بھی ہمارا تقاضا بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کو بچہ سمجھتے رہتے ہیں، اور بیٹیوں کو اتنے عرصے تک ایسے کپڑے پہناتے رہتے ہیں جو پہنانے کا حکم نہیں ہے. اب وہ ہمیں بچے لگ رہے ہیں لیکن بچے بڑے ہو چکے ہیں.
تو اب یہ جب بچے بڑے ہو چکے ہیں، وہ معاشرے میں دوسروں کو تو بڑے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیں بچے نظر آ رہے ہیں، اور ہم بہت ساری ان کی ایسی حرکتوں کو جو کہ ختم ہو جانی چاہیے تھی ہم نے ان کو کنٹینیو کیا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ شروع سے ایسا ماحول رکھیں کہ بچوں کو بے حیائی آسان نہ لگے بلکہ بچوں کو حیا ہی آسان لگے. یہ اصل میں ہم ہی ان کو انکریج کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح کے کپڑے ہم اپنی بچیوں کو آج پہنا رہے ہیں، آپ غور کریں کیا وہ کپڑے پہنانے والے ہیں؟ اور کل جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ بڑی ہو رہی ہیں تو اب یہ ایسا کر رہی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے. جب ہم نے ان کو ایسی عادتیں ڈال دیں تو ان کے لیے وہ کام کرنا نیکی کا مشکل ہو جائے گا، حیا کی طرف آنا مشکل ہو جائے گا. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سوسائٹی میں ہم نے اپنی اولادوں کو اس طرح سے جب بڑھانا شروع کیا، آج آپ مارکیٹس میں چلی جائیں تو مجھے اس وقت رونا آتا ہے کہ مارکیٹ میں ہر کپڑا سلیو لیس لٹکا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی اگر پوچھو بازو ہیں، ہاں جی بازو علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، اگر لگوانا چاہیں گے تو لگا دیں گے. یعنی کسٹمر ڈیمانڈ کیا ہو گئی ہے کہ کپڑے سارے ایسے. یہ نعمتوں کا شکر ہے. اچھا اب یہ نعمتوں کا شکر ہم نے جب نہیں ادا کیا تو ہوا کیا؟ پھر اللہ نے ہمیں مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ مہنگائی کوئی پٹرول مہنگا ہونا اور گیس کا نہ ہونا، یہ بات یاد رکھیے کہ مہنگائی کا عذاب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معیشتاً ضنکا، جس کو اللہ کہتا ہے کہ مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دے گا. یعنی نعمتیں ہوں گی لیکن ہمارے لیے ان ریسورسز کو استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ناشکر پن کی وجہ سے ہے. اور سب سے بڑا ناشکرا پن کیا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. قرآن محجورا، قرآن ہی میں آتا ہے جب ہم نے قرآن کو چھوڑا اور اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کا ناشکرا پن کیا، تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 جو میں شروع میں بتایا تھا کہ جب تم شکر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہوگا. اور دنیا میں اس عذاب کی شکل ایک معیشت ضنکا ہے کہ ہمارے ریسورسز ہماری ضرورتوں کو پورا کر پا نہیں رہے، حالانکہ ہر چیز ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیے پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیٹرول جیسی نعمت بھی اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے. کس چیز کی کمی؟ صرف ناشکراپن، کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں. جو کچھ بھی میرے رب نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم ان کا استعمال ویسے نہیں کریں جیسے ہمیں کرنا چاہیے. ہم اپنی حکومتوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. حکومت بھی ہمارے میں سے ہی ہے، ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں نا. جب ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ کسی چیز کا شکر نہیں ادا کرتے تو حکومتی لیول پہ بھی سارا گروپ ایسا ہی بن جاتا ہے جنہوں نے کبھی شکر ادا نہیں کرنا. جو کچھ ہے اپنے پاس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا اور یہ خود کا کمایا ہوا ہے، حالانکہ کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، سب چلا جائے گا. اور یہ ایک بہت اچھے ہمارے ایک اسکالر ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کبھی اپنے آپ پہ غور کرو تو بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ انسان کی کنفیگریشن اور مٹی کی کنفیگریشن سیم ہے. یعنی کہ میں اگر انسان ہوں تو میرے اندر کیلشیم اتنا ہی ہے جتنا کہ مٹی کے اندر، فاسفورس اتنا ہی ہے جتنا مٹی کے اندر، جتنا میگنیشیم مٹی کے اندر اتنا ہی میرے اندر. ٹھیک آپ دیکھیں تو ایک طرح سے ہم ایک مٹی کی ڈھیری چل رہی ہوتی ہے، جس وقت سانس نکلتا ہے ہم قبر بن جاتے ہیں. یہ تو ہماری حیثیت اور اوقات ہے. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ادروائز مہنگائی کے عذاب میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑا اس کے اوپر جو اور عذاب نازل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دوسرا عذاب اس کے اوپر یہ ہوگا کہ قبر میں اس کی پسلیوں میں پسلیاں ڈال دی جائیں گی. اور تیسرا عذاب اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر وہ سارا کچھ جو تھا، یعنی کہ اس پتھر سے اس کا دماغ جو تھا وہ پیسا جا رہا تھا. اور چوتھا عذاب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے. نہ شکراپن نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کے ہاں اللہ کو راضی کر کے ہم اللہ کے ہاں صحت اور سلامتی کے ساتھ جائیں اور وہاں کی سلامتی کو بھی حاصل کر سکیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس پر عمل کریں اور اللہ کو راضی کر سکیں. اللہ آپ کو اور مجھے اس پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے اپنے پروگرام صحت اور سلامتی سے. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.